اب اس دعا کا جو اگلا حصہ ہے کہ جس کی جانب ظاہر ہے کہ یہ پیغام ائمہ کا ہے، تو توجہ رہنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کتنا احترام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ یاد رکھیں صحیح توحید ہے ہی اہل بیت سے، اہل بیت کی اصل فضیلت ہی صحیح توحید کو بیان کرنا ہے۔ جہنم میں ٹانگ ڈالنے والا اللہ نہیں دیا اہل بیت نے، وہ بغیر داڑھی مونچھوں والے لڑکے والا اللہ نہیں دیا، یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے۔ نبی بھی جو اہل بیت نے دیے ہیں وہ نہیں دیے جو بیوی کو تماشے دکھائیں، ریسیں لگائیں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اس اللہ کو ماننے کو تیار ہیں جو جہنم میں ٹانگ ڈالے گا امرد؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ایسے نبی کو ماننے والے؟ نہیں ہے نا۔ اس کے معنی اہل بیت جیت گئے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ یہ اہل بیت کی جیت ہے۔ وہ خدا بخاری کا کہ جو جہنم میں ٹانگ ڈالے گا اور جہنم کہے گی، جہنم سے خداوند تبارک و تعالی معاذ اللہ، سورہ صاد کی تفسیر میں جو بخاری کا جملہ ہے کہ جہنم سے خداوند تبارک و تعالی سوال کرے گا حلم تلاتی، آیا بھر گئے، بھر گئیں، ہو گئی سیر؟ جہنم کہے گی حل من مزید، تو پھر وہ اور ڈال دے گا بخاری کے بقول۔ بعد میں جو ہے وہ کہے گی اور دو کچھ، تو معاذ اللہ بخاری کے بقول کہ وہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسے افراد ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یاد رکھیں میڈیا پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو شور مچاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے ممبر سے جب جاہل قسم کے ذاکرین کفریات بکیں گے جبکہ ہمارے ہاں اصل توحید ہے، ان کے ممبر سے امرد والے خدا کو ماننے والے جہنم میں ٹانگ ڈالنے والے توحید کے ٹھیکیدار بنیں گے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت والوں کو کفر کی نسبت دی جاتی ہے، ٹانگ ڈالنے والوں کو توحید کی نسبت دی جاتی ہے۔ پرابلم یہاں سے ہوتا ہے، اور یاد رکھیں یہاں جو پرابلم ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ یہاں والے کو چٹخارے چاہیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں مزہ نہیں آیا۔ جب یہ ممبر مزے کی جگہ بن جاتی ہے، مزہ کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ البتہ ایک اور بھی چیز ہے، اس میں قطعی مراد نہیں ہے کہ ہمارے بانیان ناراض ہو جائیں، یہ یونیورسل چیز ہے۔ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، بانیان کو چندہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بھی ضروری ہے۔ ہم بھی بنائیں گے تو ہمیں بھی چاہیے ہوگا۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی مجمع لا رہا ہے چلے گا۔ اور بعض دفعہ تو عالم یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً پاکستان وغیرہ میں وہ کہتے ہیں اس کو کیا پڑھا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں آیا کتنا ہے اس دفعہ۔ یہ آنا ضروری چیز ہے، اس کے بغیر سینٹر نہیں چلتے، لیکن ایسا کوئی کام کہ جس سے اہل بیت کا مکتب بدنام ہو رہا ہو، بدترین گناہ ہے۔ تو اصل توحید یہاں ہے۔ پہلے ہم نے توحید بیان کی، اللہ سے کانٹیکٹ، اور جتنا سادہ بیان ہو سکتا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ میں عالم تو نہیں، لیکن روایات میں نقل ہوا ہے کہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے لوگوں کو مایوس نہ کرے۔ اللہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، ایک فریکشن آف سیکنڈ میں اس کی جانب آپ جا سکتے ہیں، بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بعد ملائکہ سے کیا تعلق ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، یہ ہم نے کلیئر کر دیا۔ یہ اپنی ہم نے ذمہ داری سمجھی، کسی کو مزہ آئے نہ آئے کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ یہ بتائے اگلی دفعہ نہیں پڑھائے گا۔ آج تو کوئی بھی منع نہیں کرے گا، اگلی دفعہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں زندہ رہیں کہ نہ رہیں، ہمیں تو کل کا نہیں پتہ۔ لہٰذا ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جو ہمارے استاد آغا بحث کے فرزند فرماتے تھے، ہمیشہ ان چیزوں میں سوچ ثم ماذا، تو کیا ہوا، کیا کر لے گا، کر لے جو کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم سے کہ کیا تعلیمات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، کیسے ان کا احترام۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم عصمت انبیاء کے قائل ہیں۔ اگر کوئی توحید کو مانے عدل کو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے، ہاں کافر بھی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے کم سے کم۔ نبوت کو مانے اور عصمت پہ حملہ کرے وہ شیعہ نہیں رہتا، یاد رکھیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کافر ہو گیا، شیعہ نہیں رہا۔ اور یہ ہمارا حق ہے کہ کہیں اگر شیعت کی خاص تعلیم پر، اور یاد رکھیں شیعت سے مراد ہے اسلام، قرآن اور اہل بیت کا،
قرآن کی آیات کو مس یوز نہیں کیا جا سکتا، قرآن کی ہر آیت کے ساتھ رکھنا ہوگا تعلیمات محمد و آل محمد، اور ہمارے یہاں خاص احترام انبیاء کا یاد رکھیں جو کسی کا بھی نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ بعض جگہ بعض کلچر میں ایسے لطیفے ہوتے ہیں جس میں انبیاء کا ذکر آ جائے، قطعاً حرام ہے، روکنا چاہیے، نہ لطیفہ سناؤ، ساری رات لطیفے سنیں گے، کسی لطیفے میں اللہ، رسول اور کوئی دین کی چیز کا مذاق نہیں۔ بعض دفعہ جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تو انبیاء کا نام ذرا سبک لے لیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کوئی کام کہ جس سے انبیاء کی شخصیت پر ایک ضربت لگ رہی ہو، تعلیمات اہل بیت اور قرآن و اہل بیت کے بالکل منافی ہے۔ اب یہ دعا جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، تیزی سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں بڑی تیزی سے بتاتے بھی چلے جائیں گے سب انبیاء کا ذکر نہیں ہے، سب بعض غیر انبیاء بھی ہیں، اور ایک دو بعض غیر انبیاء کا ذکر ہوگا جو میرے خیال سے 99.9.9 کے لیے فائدہ مند ہوگا، جو انہوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اب یہاں سے شروع کیا ملائکہ کے بعد، اللہم صلی علی ابینا آدم بدیع فطرتک الذی کرمتہ بسجود ملائکتک، کہ یا اللہ تو صلوات بھیج ہمارے والد آدم پر کہ جن کے ذریعے سے تو نے خلقت کی ابتدا فرمائی اور جن کو تو نے کرامت بخشی ملائکہ کے سجدے کے ذریعے سے۔ اللہم صلی علی ابینا، یا اللہ تو صلوات بھیج ہمارے والد پر، کون؟ حضرت آدم۔ اللہم صلی علی امنا حبہ المطہرۃ من الرجس المصفات من الدنس، کہ یا اللہ تو ہماری والدہ حضرت حبہ پر صلوات بھیج کے جو پاک اور پاکیزہ ہیں ہر نجاست سے، اور طیب و طاہر ہیں ہر برائی سے، المفضلۃ من الانس، اور جو انسانوں میں بلند درجات پر فائز ہیں۔ اللہم صلی علی حابیل، ہم میں سے کتنوں نے اب تک صلوات بھیجی ہے حابیل پر، حضرت حابیل پر؟ آج سمجھیں یہ موقع ہے، آپ بھی دہراتے رہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روش ہے، کسی عام آدمی کی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی حابیل وشیث وادریس ونوح وحود وصالح، جن کے نام مشہور ہیں ان کے بارے میں ہم توضیحات نہیں دیں گے، کوئی نئی چیز ایسا نام کہ جو نہ جانتے ہوں وہ توضیح دیں گے ہم۔ وحود وصالح وابراہیم واسماعیل واسحاق، اب یہ صلوات چل رہی ہیں ان سب پر، ویعقوب ویوسف والاسباط، یہاں پر توضیح کی ضرورت ہے۔ اسباط قرآن میں دو طرح سے آیا ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں کے نام سے، تو یہاں پر ڈسکشن ہے کہ وہ مراد نہیں ہے۔ اسباط ایک اور معنی میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ وہی نازل کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق پر اور اسباط پر، تو یہاں پر اسباط سے مراد ہے انبیاء بنی اسرائیل، کہ جو حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں۔ وَلُوطٍ وَشُعَيْبٍ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَيُوشَعَ، اب یہ جو یوشع ہیں یاد رکھیں کہ یہ حضرت موسیٰ کے وصی ہیں، اور سمجھیں امت حضرت موسیٰ میں پہلے امام ہیں، یوشع ابن نون، کہ ان کو عام طور پر اب کہا جاتا ہے جشوا the son of نون، یوشع کی جگہ جشوا the son of نون۔ ومیشا وخزرا، یہ میشا بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے، وخزرا وذی القرنین، ذی القرنین میں ڈسکشن ہے کہ یہ انبیاء میں سے ہیں یا صالحین میں سے ہیں۔ ویونس والیاس ویسع، حضرت یسع بھی جو ہیں وہ انبیاء میں سے ہیں۔ وذی الکفل، حضرت ذی الکفل بھی انبیاء میں سے ہیں، نجف کے بالکل پیچھے ہیں، یہ نجف سے بالکل 5-6 کلومیٹر دور ان کا مسار ہے۔ وطالوت، طالوت وہ ہیں کہ جو فوج کے کمانڈر تھے حضرت موسیٰ کی۔ وداود وسلیمان وزکریا وشعیا، حضرت شعیا یہ بھی نبی تھے۔ ویحییٰ وطورخ ومتی وارمیا وحیقوق، یہ متی جو ہیں میتھیو، وارمیا وحیقوق ودانیال، یعنی وہی ڈینیل،
وعزیر وعیسیٰ وشمعون. اب یہ شمعون کون ہے؟ شاید ہم نے یہاں ذکر کیا ہے دوسری جگہ. شمعون ہے حضرت عیسیٰ کے وسیع. یہ حضرت شمعون سمجھیں حضرت عیسیٰ کی امت میں پہلے امام ہیں. بس حضرت موسیٰ کے بعد پہلے امام کون؟ حضرت جشوا یا یوشع بن نون. حضرت عیسیٰ کے بعد پہلے امام کون اور ان کے پہلے خلیفہ کون؟ حضرت شمعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ اور پہلے امام کون؟ مولا امیر المؤمنین. ان تینوں کے مقابلے میں اس زمانے کے لوگ کھڑے ہوئے.